ابتدا سے انتہا، عالم اول ابتدا ہے، عالم آخر انتہا ہے، ابتدا سے انتہا تک اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کے ساتھ نبی کی نبوت عظمت ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخری بات دوستو، ان عظمتوں کا دفاع یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پچھلے دنوں کوئی 15-20 ایک مہینہ پہلے شاید یہاں پہ آیا تو میں نے ایک عنوان پر بات کی تھی، جمعے کی رات آیا تھا، ایک عنوان پر بات کی تھی، اس وقت منکرین ختم نبوت اور گستاخ رسول صرف ان کے پاکستان میں دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں، اور اس عنوان پر گفتگو کی ایک وجہ کہ میں نومبر کے مہینے میں افریقہ کے کچھ ممالک سے خدمت کام کر کے آیا، خدا کی قسم منبر رسول پر روزے کی عادت میں ہم ویسے بھی اوپن بات ایسے کر نہیں سکتے کہ ہماری شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ 4 ملکوں میں تو میں نے کام کیا، ابھی کچھ اور ممالک میرے 2 دوست تھے وہ بھی کام کر کے آئے، 55 ملک ہے، اور 55 ملکوں میں منکرین ختم نبوت کا بیانی اپنا اقتدار پھیلانے اور 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وہ اپنا اقتدار پھیلانے، لاکھوں سادہ مسلمانوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، 20 میں سینکڑوں مراکز بنا چکے ہیں، سینکڑوں، اور تقریباً ان کا جو بجٹ، میں منبر پر بیٹھ کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو بجٹ ہے صرف افریقہ کے لیے تقریباً 600-700 ارب روپیہ بجٹ ہے جو وہاں قادیانی پہ لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کا لاہور ہے اور آپ کا گجرانوالہ، یہاں سے قادیانی کی جماعت انصار اللہ نے 2023 میں اپنی جماعت قادیانی جماعت کو جو فنڈ دیا ہے وہ 4 ارب روپے سے زیادہ ہے، 4 ارب روپے سے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں رب بقدر ضرورت مسائل دیتا رہتا ہے، لیکن دکھ ضرور ہے کہ ختم نبوت جو عظمت و علامت ہے، جس کو رب نے ربوبیت کے ساتھ دیا، وہ پیغمبر جس کی نسبت سے سب ملا اور جس کی نسبت سے آج گناہوں کے باوجود ہمارے چہرے مسکتے ہیں، ورنہ پہلی قوموں میں ہوتے جو گناہ آج ہم ہوں گے، یہ قوم کرتی تو چہرے مسک ہو جاتے، عذاب کے اجتماعی عذاب سے گرفتار ہو جاتے، ہم پر بھی آسمان سے پتھر برسائے جا چکے ہوتے، پانی کا ہوا کا طوفان ہم پہ بھی آ چکا ہوتا، اگر نہیں آیا تو سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو ہمیں سب جس نسبت سے سب ملا اور جس نسبت سے ہم ایمان پر قائم ہیں، آج اسی پاک پیغمبر کی عزت اور ختم نبوت کو پوری دنیا میں قادیانی کام کرتے ہیں۔ ان کا نام کا کام کا قادیانی کفور کی وہ جناب وکیل اور ڈاکٹر انجینئر زمیندار اور پڑھنے کا جوان بوڑھا مرد عورت ہو، کوئی ہو، وہ کسی سوسائٹی میں کسی سٹیٹس میں ہو، وہ سب سے پہلے قادیانی اپنے قادیانی کے لیے کام کرتا ہے، مال لگاتا ہے، سلائی لگاتا ہے، جان کماتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ ہمارا حال کتنا بدلا ہے، آپ آج بس اتنا اپنا احتساب کر کے جائیں۔ میں اللہ کی قسم بڑے اونچے گھر جانے لگا اور آپ کے گھر میں آپ کے سامنے ذات کی بات کو تو میں دامن پہ رہا دیتا ہوں، خدا کا واسطے حضور کا آپ دو سرکار کا آپ کے اموال پر، آپ کے مکان پر، آپ کی صلاحیتوں پر، آپ کے تعلقات پر، خربان پر، آپ کی جان پر حق ہے، آپ نے اولاد کو دے دیا، یاروں رشتے داروں گھرانے والے مہمانوں کو دے دیا، حضور کو آپ نے کتنا دیا ہے، میرا بچہ اس سے زیادہ مانتے جاتے ہیں، لیکن سرکار کی آپ کی رہی کہ میرا مال نہیں نکلتا، حضور کی عزت میں ہوتی تھی، آپ نے مال نکالتے کنجوسیت کو کل کر جاتا ہوں، سوچتے پڑ جاتا ہوں۔ میں نے اب جنوری میں جانا تھا ختم کے کام کے لیے مغربی افریقہ، خدا کی قسم یہ پہلی مجلس میں پوری بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم میرے پاس اسباب ہو سکے کہ میں مغربی افریقہ میں جا کر نبی اسلام کی ختم کا پرچار کروں اور امت کے ذمہ جو حضور کا بڑا حق ہے ان کی ختم کا دفاع کر سکوں۔ میں گیا نہیں، میں نے کسی کے سامنے جا کے آنکھیں کھلایا کہ یار دو رب سے مانگتا تھا، اللہ کی رائے نہیں تھی۔ اچھا میں نام ہی جان چکا ہوں تو میری طلب اللہ جانتے، میری نیت کو اللہ جانتے کہ میں ان کے محبوب کی عزت ختم کی دفاع کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔
میں پھر ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں انشاءاللہ چلا جاؤں گا. اگلی دفعہ آیا تو آپ کو بتاؤں گا میں افریقہ کے ممالک سے ہو کے آیا. پچھلی دفعہ یہ کام الحمدللہ پورے بستی ہے قادیانی مسلمان مسجد عبادت گاہ کی وہ بیت النور اس کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا. ابھی بھی وہاں سے کارگزاری آتی ہے. پھر افریقہ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اس رمضان میں باقاعدہ علماء کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ باقاعدہ عصمت رسول عصمت ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ختم نبوت کے عنوان پر اپنی مساجد اپنے حلقوں اپنے جلسوں میں پروگرام کرنے بیانات کرنے ہیں. قابل احترام دوستو ہمیں نبی کے ہر ایک حق کو ادا کرنا ہے. ان کی اطاعت کو اتباع کو محبت کو وفا کو ان کی ختم نبوت کے دفاع رکھنا مال لگانا. اور یہ مولوی مرید پر کوئی احسان نہیں کسی جماعت کا کوئی احسان نہیں. یہ سرکار کا حق ہے مجھے بھی ادا کرنا ہے آپ کو بھی ادا کرنا ہے. ہر رمضان میں ہم ایک جمعہ یہاں اس کی رکھتے ہیں باپوں اور لوگوں پر لوگوں کے اموال پر جو حق ہے مسلمان اس حق کو بھی ادا کریں جاتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ساتھ سمجھتے ہوئے اپنی ذات اور اپنے رب کا انعام سمجھتے ہوئے ضرور ختم نبوت نام سے سارت کی عبادت مال دے کے جائیے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ میں 10 لگاؤں یا 10 لاکھ لگاؤں. پر اللہ نے جو توفیق دی ہے میرے جو توفیق ہے لاکھ لگانے کی لگاؤں گا توفیق ہے 5 روپے لگانے کی لگاؤں گا. لیکن جب حضور پاک کے نام پر بلایا جائے تو بندے کو غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. عشق رسالت کا ثبوت دینا چاہیے. میں باقاعدہ فنڈ کرنے والا بندہ نہیں ہوں. اس وجہ سے مجھے فنڈ کرنے کی نہ ترغیب دینی آتی ہے نہ باقاعدہ کوئی فنڈ کا اعلان کرنا آتا ہے. بس اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں بھائی حضور کا حق ہے اس حق کو ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے.